ہمارے مفتی صاحب قاسم فخری صاحب نے سندھ اسمبلی میں توجہ بات کی تو وہاں چمچے کڑچے بول اٹھے، جو جس کا کھاتا ہے اس کا گاتا ہے۔ مفتی صاحب چونکہ حضور کے نام پر گئے تھے اسمبلی میں، تو وہ تو انہوں نے حلال کرنا ہی تھا۔ اور ہمارے حکومت پاکستان نے تو ماشاءاللہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، مجھے ابھی کچھ یوں امید لگ رہی ہے کہ شاید ہفتے والے دن جو ہے نا فلسطین آزاد ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ بولا جمعے کو ہم یہ احتجاج کرتے ہیں۔ بھائی احتجاج، حکومت اور احتجاج، اس ظلم کو روکنا کیسے ہے وہ بات کریں۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے احتجاج کرنے سے یہ ظلم ختم نہیں ہوگا، نہ یہ ظلم کا بازار بند ہوگا۔ یہ ظلم کا بازار جو بند کرنا ہے وہ رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرنا ہوگا، جہاد کا اعلان کرنا ہوگا۔ ہم کمزور نہیں ہیں۔ ابھی یہاں باتیں ہو رہی تھی کہ پاکستان معیشت کے لحاظ سے کمزور ہے، ہم اور معاملات سے کمزور ہے۔ نہیں ہے کمزور، ایمانیات کمزور ہے۔ 313 ہو کر وقت کے سپر پاور سے رسول اللہ نے ٹکرائے ہیں اور صحابہ کرام نے ساتھ دیا ہے، اور پھر ان 1000 کو نیست و نابود کیا ہے۔ ہم نے اپنے اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ یہی سیکھا ہے کہ ہم ڈر کے مارے کہ پاکستان کو کچھ نہ ہو جائے۔ پاکستان اگر کوئی جملہ سخت بول دے گا تو مشکل ہو جائے گا، یہ بول دے گا کہ ہمارے میزائل آ رہے ہیں تو مشکل ہو جائے گا، یہ بول دیں گے کہ ہم اب فلسطین میں پہنچ رہے ہیں تو مشکل ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا، مشکلات نہیں ہیں یہ، بلکہ پیارے محبوب علیہ السلام کے دین پر عمل کرتے ہوئے آپ کو احتجاج کرنا ہے تو آئیں، ہم بھی آپ کے ساتھ احتجاج کریں گے۔ سینے ہمارے حاضر ہیں، اسلحہ آپ کے پاس ہے، میزائل آپ کے پاس ہے، سینے ہمارے پاس ہے۔ آئیں، اعلان کریں آج سے کہ ہم پاکستان سے پیدل چل کر فلسطین جا رہے ہیں۔ ہم فلسطین جا کر ہم اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کریں گے، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، اپنا سینہ پیش کریں گے، اپنی جانیں پیش کریں گے، اور انشاءاللہ اس یورپ کے ناجائز اولاد اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مسلمان تلواروں کے ذریعے ہی مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان قراردادوں سے اور اقوام متحدہ سے بھیک مانگ کے، یورپی یونین سے بھیک مانگ مانگ کے فلسطینیوں کو ہم آزادی نہیں دے سکتے ہیں۔ جیسے کورونا کا فنڈ نظر نہیں آیا، کورونا کا راشن نظر نہیں آیا، ایسا سیلاب کا فنڈ بھی نظر نہیں آیا، اور سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں یعنی سندھ والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ چوروں کی رکھوالی ہوگی تو پھر یہی معاملہ ہوگا، یہی پریشانی ہوگی۔ 15 سال کے اندر جو سیلاب کا پانی بلوچستان سے آتا ہے، جو دوسرے سیلاب کے پانی سندھ میں داخل ہوتے ہیں، ان کے لیے کتنے ڈیم بنائے؟ کتنے ڈیم بنائے 15 سال میں بتایا جائے؟ سندھیوں کے جان کی تحفظ کے لیے، ان کے زمینوں کی تحفظ کے لیے، سیلابی پانی کو روکنے کے لیے کتنے ڈیم بنائے گئے؟ کوئی نہیں بنایا گیا، کک نہیں بنایا گیا، نہ ہی بنایا جائے گا، سوائے یہاں پر ہمیں بس بھاشن دیا جائے گا، ہم یہ کریں گے، ہم 20 لاکھ گھر بنائیں گے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا بھائی؟ 50 لاکھ گھر تو پہلے سن چکے، 1 کروڑ گھر پہلے سن چکے، اب آپ 20 لاکھ گھر پہ آ گئے ہیں۔ آپ 20 لاکھ گھر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے؟ 3 لاکھ روپے اگر آپ ایک گھر کے لیے دیں گے تو 6000 بلین روپے بنتے ہیں، ملین نہیں بلین روپے بنتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس اتنے اب پیسے ہیں؟ نہیں ہے، تو پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ جھوٹ بول کر کیوں سندھیوں کو، کیوں سیلاب زدگان کو آپ متاثر مزید کر رہے ہیں؟ آپ کتنے گھر بنائیں گے؟ 3 مہینے کے بعد آپ بند اس اسمبلی کا تالا کھولنے کے بعد ابھی آپ آئے ہیں، اور ہمیں ابھی تک آپ نے ایک گھر کا نہیں بتایا کہ ہم نے کتنے گھر بنائے ہیں۔ 20 لاکھ گھر آپ کب بنائیں گے؟ کتنا بنائیں گے؟ کس طرح بنائیں گے؟ وہ بات تو اپنی جگہ پر ہے، مگر مجھے بتائیں
آپ نے 10,000 گھر بنائے, آپ نے 20,000 گھر بنائے, آپ نے 30,000 گھر بنائے, آپ نے 1 لاکھ بنا لیا, 20 لاکھ میں سے کتنے بنائے؟ ابھی تک آپ نے کچھ بھی نہیں بنایا. اب یہی کچھ الحمدللہ کراچی والوں نے سیلاب زدگان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھرپور تعاون کر کے ان کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے. جتنا سہارا دینے کی کوشش چاہیے تھی وہ کی گئی ہے. ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں, فلٹر لگائے گئے ہیں, اور تالاب بنائے گئے پانی کے لیے تاکہ ان کے پاس صاف پانی موجود ہو, وہ پینے کا پانی موجود ہو, ان کے لیے خوراک ہو. اور خیمہ بستیاں قائم کی گئی اور ہزاروں خیمے بنائے گئے اور ان کے لیے خوراک کا اہتمام کیا. آئین پر اگر عمل ہوتا, ہمارے پاکستان کے آئین میں موجود ہے کہ قادیانی کافر ہے, یہ آئینی بات ہے. ہمارے آئین کی کتاب میں موجود ہے کہ قادیانی کافر ہے, وہ اپنی مسجد نہیں بنا سکتے, وہ اذان نہیں دے سکتے, وہ اپنے مرکز پر مینار نہیں لگا سکتے. مگر آپ کے کراچی میں بھی ابھی موجود ہے, ان کے مرکزوں پر مینار لگے ہوئے ہیں, وہ تبلیغ کر رہے ہیں. میرے حلقے میں بھی موجود ہے, طوفان کوٹ رنگ 5 نمبر بلدیہ ٹاؤن پر ان کا مرکز موجود ہے, وہاں سے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے, مکمل آئین شکنی ہو رہی ہے. کیا وہ جو گٹر میں خاتون جو گر کر مر گئی, کیا اس کے خلاف FIR ہوئی؟ متعلقہ محکمے کے خلاف FIR ہوئی؟ متعلقہ ذمہ داران کے خلاف FIR ہوئی؟ نہیں ہوئی. FIR تک نہیں کاٹنے دیا گیا. تو یہ کیا کتنا ظلم ہے. اور اس ظلم کا داستان یہ ابھی سے نہیں ہے, یہ 50 سال سے جاری ہے اور اس سے پہلے سے جاری ہے. تبھی تو ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, تبھی تو ہماری معیشت تباہ ہے, تبھی تو ہم اتنے مشکلات میں ہیں. پچھلے سال بھی میں نے بات کی تھی اس پر جناب اسپیکر صاحب, میں نے توجہ دلایا تھا سندھ حکومت کو, مگر توجہ نہیں گئی. اقلیتی کمیونٹی کے لیے, غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کے لیے, ان کی مرمت, تزئین و آرائش اور ان کی عمارتوں پر جدید آلات کی تنصیب کے لیے 152 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اپنی مذہبی رسومات خوشگوار ماحول میں ادا کر سکیں. آپ نے اقلیت کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں, اکثریت کی عبادت گاہوں کے لیے کیا رکھا ہے؟ مسلمانوں کی عبادت گاہوں کے لیے, مسجد کے لیے کیا رکھا ہے؟ مدارس کے لیے کیا رکھا ہے؟ اس وقت بھی کوئی جواب نہیں آیا. میں نے توجہ دلایا, یہ یہاں پر سے ہم اسپیچ کرتے, ایک رسمی اسپیچ ہے, کچھ بھی نہیں ہونا, رسم بنا دیا گیا. 5 سال سے میں یہی دیکھ رہا ہوں, یہی اسپیچ کر رہا ہوں. ہم تو آپ کو تجاویز دے رہے ہیں, اپنے حلقے کی تجاویز دے رہے ہیں, کراچی کے لیے دے رہے ہیں, سندھ بھر کے لیے دے رہے ہیں. کوئی ایک تجویز بھی, کوئی ایک منصوبہ بھی آپ نے کبھی نہیں لیا. ہمارا دل کی تسکین کے لیے کچھ نہیں, دل کی تسکین کے لیے کچھ نہیں, قرآن کی تلقین کے لیے کچھ نہیں. بحث رہ گئی ہے اسلام پہ, لیکن بحث رہ گئی ہے اسلام پہ, لیکن بجٹ میں دین نبی کے لیے کچھ بھی نہیں. میرا یہ اب مطالبہ ہے, شاید آپ مان جائیں, ہو سکتا ہے کہ CM صاحب کے کان تک یہ بات میری جائے کہ یا مساجد, مدارس, یہ عبادت گاہیں اکثریت کی, تو ان کے لیے ان کا جو یوٹیلیٹیز بل ہے وہ معاف کر دیے جائے, وہ ختم کر دیے جائے. یہ کیا ٹھیک نہیں بات؟ یہ مناسب بات نہیں, یہ کیا سیاست کی بات ہے؟ ایک ٹھیک سی بات ہے, سمجھ آپ کو سمجھ آ جائے تو کر دیں, نہیں کرنا ہے تو نہ کریں. انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان کی حکومت آئے گی, ہم خود کریں گے انشاءاللہ. تو تعلیمی شعبے میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں کی گئی ہیں, اور کتنی بھرتیاں؟ 58,000 بھرتیاں ہوئی ہیں. اب 1.5 لاکھ اساتذہ پہلے موجود, تو کیا سندھ کی تعلیم کے لیے یہ 1.5 لاکھ اساتذہ کافی نہیں تھے؟ اور آپ کے 40,000 سے زائد اساتذہ گھوسٹ ہیں, یعنی جو ان کی حاضری رجسٹر میں نام تو لکھا ہوا ہے مگر خود انہوں نے کبھی اسکول کا چہرہ نہیں دیکھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے اسکول میں اور کہاں ایسے تنخواہیں ان کی آتی ہیں. تو کیا ان اساتذہ پر کام کیا؟ اگر آپ نے درست نہیں کیا ان کو, وہ بھی موجود ہیں,
اور مزید آپ بوجھ ڈال رہے ہیں تعلیم پر، اور تعلیم کا حال یہ ہے کہ ہزاروں میں اسکولوں میں بیت الخلا نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں کی دیواریں گر گئی ہیں، ہزاروں اسکولوں کے چھت گر گئے ہیں، ہزاروں اسکولوں میں فرنیچر موجود نہیں ہے، ہزاروں اسکولوں میں سہولیات کوئی نہیں ہے۔ آپ سرکاری اسکولوں میں آپ کہتے ہیں کہ ہم مفت تعلیم دیتے ہیں، اس مفت تعلیم کو وہ حاصل کرنے کو تیاری نہیں ہے۔ کیوں؟ نظام ہی نہیں ہے۔ وہاں گائے، بیل، بکریاں، گدھے وہاں پر ہمیں اسکولوں میں نظر آتے ہیں۔ آپ نے ہزاروں اسکولوں کو بند کر دیا، بچوں کو پاس کتابیں نہیں ہوتی ہیں۔ اب یہاں پر بجٹ میں مفت فراہمی یعنی کتب کی مفت فراہمی کے لیے بجٹ رکھا گیا، مگر وہ مفت فراہمی کہاں ہے؟ وہ کتابیں ہمیں بچوں کے ہاتھوں میں نظر نہیں آتی۔ وہ آپ کے 23,000 سے زیادہ اسکولوں میں بجلی کا بھی نظام نہیں ہے، پانی کا نظام بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے تنخواہوں میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا، اور یہ ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اضافہ ہوتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے۔ ان کی تو ایک فکس تنخواہ ہے، موجود ہے، اس میں آپ اضافہ کر رہے، ٹھیک ہے کریں آپ، ان کا حق ہے، ٹھیک ہے کر رہے، مہنگائی ہے، مہنگائی کے آثارات سب پہ مرتب ہو رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، مگر آپ کی 6 کروڑ عوام سندھ کی 6 کروڑ عوام میں کتنے ملازمین ہیں سرکاری؟ بس 7 لاکھ، 8 لاکھ، 10 لاکھ لگا لے اور 50 لاکھ لگا لے، 5.5 کروڑ عوام کے لیے مہنگائی کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا آپ نے؟ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے کارخانوں کو، ہم نے فیکٹریوں کے مالکان کو، ہم نے یہ پابند کر دیا ہے کہ وہ ان کی تنخواہیں بڑھائیں۔ بس آپ نے جملہ کہہ دیا، اور کیا آپ کے پاس جادو کی چھڑی ہے کہ بس آپ کہہ دیں گے اور لگا دیں گے اور ہو جائے گا؟ کبھی نہیں ہوگا، نہیں ہوا ہے، نہ آپ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے کوئی کارکردگی نظر آئی ہے کہ آپ 5.5 کروڑ عوام سندھ کی، آپ ان کے جو جہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کو صحیح معاوضہ ملے۔ نہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ فیکٹریوں میں، کارخانوں میں جہاں 200 افراد کام کر رہے تھے ابھی 50 افراد کام کر رہے ہیں، جہاں ان کی تنخواہیں بڑھانی تھی وہاں کم ہو گئے ہیں، وہ روڈوں پہ آ گئے ہیں، وہ پریشان۔ کیا 15 سالوں میں کوئی ایک بڑا ہاسپٹل، ایک بڑا ہسپتال جس میں تمام سہولیات موجود ہو، کیا 15 سالوں میں کوئی ایک ہاسپٹل بنایا گیا؟ آپ کہیں گے جی جنا ہے، جنا تو جب سے جنا ہے تھا، جنا ہے، سیول ہے، عباسی ہے، یہ بڑے ایک نام ہے، وہی ہے۔ اچھا وہ کیا ہے؟ وہ پورے کراچی کے لیے کافی ہے؟ اسی طرح سندھ کے باقی شہروں میں اکا دکا ایک ہاسپٹل، بہت کمال ہو گیا ہے صحت سندھ میں، تو وہ کمال کی صحت ہے کہ جس میں سی ٹی اسکین کے لیے 1 مہینے کے لیے تاریخ ملتی ہے، واہ جی کمال ہے۔ ایم آر آئی کے لیے 1 مہینے کے لیے جو ہے نا وہ تاریخیں ملتی ہیں، اور پھر وہ این آئی سی وی ڈی کا جو بتایا گیا کہ وہ تو بہت کمال کی ہے۔ میں نے کہا کتنا کمال ہے؟ بولا وہاں بھی جو ہے نا تاریخ اینجیوگرافی کے لیے یا بائی پاس کے لیے 1 مہینہ۔ اچھا 1 مہینہ، واہ کمال جی صحت ہے، 1 مہینے کی تاریخ کے بعد اس کا بائی پاس کیا جائے گا، اینجیوگرافی کی جائے گی۔ اتنے میں پتا چلا کہ کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ یہ صحت ہے، ایسی صحت سندھ کی میں نے پورے دنیا میں کسی کے ہاں نہیں دیکھا جو حال سندھ کا ہے، جو حال صحت۔ بس ہر ایک کو اچھا دکھانا، بہتر بتا دینا، تھوڑی سی ایک چیز میں کہیں بہتری نظر آ گئی اسی کی واہ واہ کرنا، اسی کے لیے بہت کچھ شور بتا دینا کہ یہ بہت کچھ ہے۔ ارے بھائی کراچی سے لے کر کشمور تک پورا سندھ ہے، صرف کراچی میں اگر 2-4 چیزوں میں درستگی لے کے آئے باقی لوگ کہاں جائیں گے؟ سندھ کی باقی عوام کہاں جائے گی؟ ادویات کا آپ مجھے یہ بتائیں، یہ سرکاری ہاسپٹل میں تو مفت چیزیں ملنی چاہیے نا، یہ درجنوں میڈیکل کی دکانیں ہوتی ہیں پرائیویٹ، اتنا رش ہوتا ہے کہ بندہ دوائی لیتے لیتے آدھا گھنٹہ ہو جائے۔ کیوں ہے پرائیویٹ وہ میڈیکل وہاں موجود؟ کیونکہ سرکاری ہاسپٹل میں ادویات ہے ہی نہیں، دی نہیں جاتی۔ آپ کہتے ہیں نہیں بجٹ میں تو ہم دیتے ہیں، میں نے کہا بجٹ میں جو دیتے ہیں یہاں سے بجٹ میں لکھا جاتا ہے وہاں جیب میں جاتا ہے، لوگوں کے عوام تک وہ پہنچتا نہیں ہے۔
جو غریب تڑپ رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ پھر مجبور ہو کر پتا چلا جی وہ کسی سے پیسے ادھار مانگ رہا ہے کہ میرا باپ بیمار ہے، میری ماں بیمار ہے، میرا بھائی بیمار ہے، وہ بالکل مرنے کے قریب ہے، ہمیں پیسہ دیا جائے. پھر وہ کیا ہوتے ہیں کہ پھر وہ فلاحی اداروں کے پاس جاتے ہیں، کسی دوسری طرف جاتے ہیں، کوئی پھر اپنا کچھ کوئی بیچ دیتا ہے، کوئی اپنا گاڑی بیچ دے، کوئی گھر بیچ دے، کوئی جائیداد بیچ دے، جا کے پھر علاج کی جاتی ہے. تو جس شہر میں، جس ملک میں لوگ اپنے آپ کو بیچ کر صحت خرید رہے ہو، پھر بڑے ڈٹائی سے اور بے شرمی سے یہ کہا جائے کہ نئی صحت تو جو سندھ کی صحت ہے، ایسی صحت تو کہیں نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا ایسی صحت وہ آپ کو مبارک ہو. انشاءاللہ صحیح معنوں میں صحت جو ملے گی وہ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جب اقتدار میں آئے گی، پھر صحت دیکھنا کیسے ملے گی، پھر روزگار دیکھنا کیسے ملے گی. کیوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا ایک ہی بات ہے، وہ پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہے. اور میرے پیارے محبوب علیہ السلام کا نظام ہر شے کو درست کرنے کے لیے وہ کافی و وافی ہے، وہ صحت دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے، وہ سہولیات دینے کے لیے بھی کافی وافی ہے. کروڑے ماہی گیر حضرات، میں آپ سے مخاطب ہوں، اور مویشی والے، بھیڑ بکریوں والے، میں آپ سے مخاطب ہوں. آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے ہیں سندھ حکومت نے، مبارک ہو. کیا 15 سال میں کبھی کچھ ملا آپ کو؟ مگر اتنی بات سن لیں، میرے خیال میں آپ کے کان میں کبھی آواز بھی نہیں آئی ہوگی کہ بھیڑ بکریوں والے اور ماہی گیر حضرات آپ کے لیے 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 10 روپے نہیں، 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں سندھ حکومت کے پاس. آپ جا کے اپنا حصہ لے لیجئے گا کہ آپ کو کیا کیا سہولیات اس سے ملنی ہے اور کب ملنی ہے. مجھے تو پتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ محکمہ کہاں ہے، کدھر ہے، کس جگہ پر ہے، اور کہاں سے کیا سہولیات ملتی ہے. بس یہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ کھانے کا نظام برابر ہو. محکمہ جنگلات کے لیے 245 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں. کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے، معلوم نہیں. فرمائے کے الیکٹرک کے لیے یہی ہے دنیا. آپ ہم سب کراچی والے ہیں نا، ہم سب تنگ ہے بھائی اس سے، ہم بیزار ہیں اس سے، ہم بیزاری اختیار کرتے ہیں. ایم کیو ایم والے حضرات بھی بیزار ہیں، دوسرے بھی بیزار ہیں، سب بیزار ہیں ان سے. تو مجھے خدشہ ہے کہ آپ دوبارہ اس پر ہاتھ رکھیں گے. برائے کرم یہاں سے کئی آپ قراردادیں اور بل پاس کرتے ہیں، کئی پاس کر دیتے. ایک بل یہ بھی پاس کر دے کہ کراچی کے جو بجلی کا نظام ہے وہ کے الیکٹرک کو صرف نہیں دیا جائے، بلکہ 4-7 اضلاع ہیں، ہر ضلع الگ الگ کمپنی کو دیا جائے. پھر انہی مغرب کے پاس اس آسیہ ملونہ کو بھیج دیا گیا. آج ہم مغرب کی مذمت کر رہے ہیں اسمبلیوں میں، آج ہم روڈوں پہ مذمت کر رہے ہیں. ہم نے آسیہ ملونہ کو کیوں دیا؟ جب ہم خود گستاخا کو ہم نے اپنے ہاتھ سے ان کے حوالے کیا تو ان کے ذہن میں بات آ گئی یہ کچھ بھی نہیں کریں گے، یہ ان کے ملک میں جو گستاخی کرے اس کو بھی اٹھا کر ہمارے حوالے کر دیتے ہیں. تو یہ ہم جہاں ہمارے ملک میں مغرب میں کوئی اگر گستاخی کرے تو اس کے ساتھ یہ کیا کریں گے؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. رسول اللہ کی عزت و عظمت اگر نہیں ہوگی تو پھر پریشانی آئے گی، پھر ملک تباہی کی طرف جائے گا، پھر ملک بربادی کی طرف جائے گا، پھر معیشت خراب ہوگی، پھر لوگ پریشان ہوں گے. جب تک رسول اللہ کی عزت و عظمت پر ہم پیروکاری نہیں دیں گے یہی حال ہوگا. اور یہی حال ہوا کہ ہمارا معاہدہ ہوا جو کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، مگر ہمیں احتجاج کرنا پڑ رہا ہے رسول اللہ کی عزت کے لیے. آپ اگر ریاست مدینہ کے آپ دعوے دار ہیں تو پھر آپ کا کام تھا کہ ہم سے پوچھے بغیر، ہمارے احتجاج کیے بغیر، ہمارے اسمبلیوں میں بولے بغیر، ہمارے روڈوں پہ آئے بغیر یہ کان سے پکڑ کر سفیر کو نکال دیتے اور کہہ دیتے کہ ہم اس خنزیر کو برداشت نہیں کرتے جس کے ملک نے ہمارے نبی کی گستاخی کی ہے. اور یہ بات کی جا رہی ہے جی ہم اگر سفیر کو نکال دیں تو پھر کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ پھر وہ گستاخی نہیں کریں گے، وہ گستاخی نہیں کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے یہی بات کی ہے، وہ تو پھر گستاخی کریں گے. ارے یہ کون سی بات ہو گئی؟ جب تم نے اس بھارت کے پائلٹ کو نکالا تھا ادھر سے پاکستان سے، جب ان کے حوالے کیا تھا تو یہ بات کیوں نہیں کی کہ اب تو ہم حوالے کر رہے ہیں؟ اس بات کی گارنٹی کیا ہے کہ وہ پھر حملہ نہیں کرے گا؟ وہ تو پھر بھی حملہ کر رہا ہے، وہ تو بارڈروں پہ حملہ کر رہا ہے، وہ کشمیریوں پہ حملہ کر رہا ہے، مسلمانوں پہ حملہ کر رہا ہے. یہ
फलसफा अपने पास रखो, ये बुज़दिलाना फलसफा है। ये बुज़दिलाना फलसफे में अपने आप को मत छुपाएं, बल्कि रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, गैरत के लिए। वो नूरुल हक साहब ने ये कहा कि जी ये तो उलमा और मशाइख से ज्यादा आशिक रसूल है इमरान खान। मैंने कहा इतना बड़ा आशिक रसूल, मिन्नत मैं करूं कि गुस्ताख को निकालो, मिन्नत समाजत हम करें, हाँ खून हम बहाएं, जख्मी हमारे लोग हो, परेशान हम लोग हो, एफआईआर हम पे काटी जाए, मुकदमा हम पे हो, और कहता ये है कि मैं आशिक रसूल हूं, मैं आशिक रसूल हूं। आज इस असम्बली के मेंबर हमारे एक शहजाद भाई ने कहा मैं तो गाजी अब्दुल कयूम साहब के खानदान से हूं, मैं उस लड़ी से हूं, माशाल्लाह। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपकी रगों में तो आशिक रसूल का खून दौड़ रहा है, तो होना तो ये चाहिए था कि जब हम रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए रोडों पे हम बैठे थे, पुरअमन एहतिजाज कर रहे थे, आपको चाहिए था या तो आप इस्तीफा लिख के दे देते रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए, या तो फिर रोडों पे हमारे साथ भी आके बैठ जाते। हम पे गोलियां भी चलाई गई है, हमारे कानों की करीब से गोलियां गई हैं, हमारे नौजवानों के हाथों में असला नहीं थे, रसूलुल्लाह की इज्जत की बात थी, जुबानों पे रसूलुल्लाह की वफादारी की बात थी। मैंने लाशें उठाई हैं, हमने लाशें उठाई हैं रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए। हमने नौजवानों को सीनों पर गोलियां खाते हुए देखा है। दूसरों पे गोलियां क्यों नहीं चली, दूसरों पे जुल्म सितम क्यों नहीं हुए? और ये कौन से कानून में है कि पुरअमन कोई एहतिजाज कर रहा हो, किसी पुलिस वाले को, किसी रेंजर वाले को किसने हक दिया है कि पुरअमन एहतिजाज करने वालों पर लाठी चलाए? ये कोई कानून नहीं है लाठी चार्ज करना, कोई कानून नहीं शैल बरसाना, कोई कानून नहीं है गोलियां चलाना। कौन सा कानून है? ये कानून को हाथ में लिया गया है, जुल्म किया गया है। इन शुहादा का मुतालबा हम करते हैं कि जिनके कहने पर ये गोलियां चलाई गई, वो एक आवारा, एक वजीर जो आवारा घूमता रहता है, सिगरेटों पे सिगरेट लगा रहता है, कश पे कश लगा रहा होता है कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैंने कहा बस कर, चुप कर बेवकूफ कहीं का, तू क्या करेगा? तेरे अंदर ताकत क्या है? अरे करने वाला तो मेरा रब है, मेरे रब के अज़ाब में आ गए तो फिर पकड़ ही पकड़ है। इन नबत रब्बिका लशदीद, तेरे रब का पकड़ बहुत सख्त है, चीखें निकलेंगी। ये 2 दिन की कुर्सी है, इस हवस में मत रहो। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह इन नशिस्तों पर जो आप बैठे हैं, इंशाअल्लाह वक्त आने वाला है कि यहां पर निज़ाम मुस्तफा के मानने वाले ही बैठेंगे इंशाअल्लाह। हम ये मुतालबा कर रहे हैं सिंध असम्बली से, शहबाज शरीफ से मुतालबा कर रहे हैं, हम बिलावल भुट्टो से हम मुतालबा कर रहे हैं कि आप सब बैठें, सर जोड़कर बैठें और सफ़ीर को बुलाएं और सिफारत खाने को एक मरतबा ताला लगा दे। यार नहीं मरेंगे हम भूख से नहीं मरेंगे। अगर कुछ मर हो गया तो हम कुरान की अजमत के लिए हम सब कुछ करने को तैयार हैं, हम कुर्बानी देने को तैयार है। तमाम पाकिस्तानी कौम कुर्बानी देने को तैयार है। ये जो रोडों पे निकले हैं ये हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार है। हमारी मईशत को कुछ भी नहीं होगा, एक कदम हमें लाजमी उठाना पड़ेगा। अब आप देखें जनाब स्पीकर साहब, अगर इनके करेंसी को कोई आग लगाए, वही उनके मुल्क में या इनके कोई सरकारी बिल्डिंगों को आग लगा दे, तो उसके लिए तो कानून मौजूद है, फौरन उसको तो गिरफ्तार करते हैं। मगर जो कुरान पाक की बेहुरमती करे, कुरान पाक को जलाए, उसके लिए इनके पास कोई कानून नहीं। हमारे पास कानून है, हमारा आइन है, हमारा कानून है जो हमारे मुकद्दसात की तौहीन करे, जो कुरान पाक की तौहीन करे, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे, उसके लिए कानून है। मगर जब से कानून बनाए किसी एक को भी सजा नहीं हुई है और सजा नहीं होने दिया जाता, उसके पीछे लग जाते हैं और फिर उसको हवा में उड़ाकर फिर बाहर मुल्क भेज दिया जाता है, वही फ्रांस के पास, वही स्वीडन के पास, वही अमेरिका के पास। बस दुआ हमारी ये है अल्लाह ताला हमें सलाहुद्दीन अयूबी जैसी कुव्वत अता फरमाए, नूरुद्दीन जंगी जैसी कुव्वत अता फरमाए, जुर्रत व बहादुरी अता फरमाए, हमें मुमताज हुसैन कादरी जैसा अमल अता फरमाए। और ये रुकेंगे, यकीन जानिएगा इसी तरह रखेंगे। वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफलिहून, तुम अल्लाह की राह में जिहाद करो तो तुम फला पाओगे। जब तक जिहाद से भागते रहोगे इसी तरह दरपरदर होते रहेंगे, इसी तरह ख्वार होते रहेंगे और इसी तरह परेशान होते रहेंगे। जिहाद में ही फला है, जिहाद में ही सुकून है। एक मुसलमान होने की हैसियत से आज जो ईवान में ये हुआ, ये जो वर्के हैं इनको जो फाड़ा गया, इसमें मोहम्मद भी लिखा हुआ है हजरत।
اس میں لکھا ہوا ہے محمد، اس میں لکھا ہوا ہے مصطفیٰ، اس میں لکھا ہوا ہے علی، اس میں لکھا ہوا ہے حسین۔ حضرت آپ کا نام ہے نا محمد حسین، اس میں عارف جتوئی صاحب مصطفیٰ آپ کا بھی نام ہے، اسی طرح اس میں حسین بھی ہے، علی بھی ہے۔ اس کی جو بے حرمتی کی گئی ہے سب سے پہلے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ اس کے لیے ان کو علیہ الاعلان توبہ کرنا پڑے گا اس ایوانوں پہ، کیونکہ علیہ الاعلان پڑا ہے نا، جو گناہ علیہ الاعلان ہو اس کو علیہ الاعلان ہی اس کا توبہ کیا جائے۔ کھڑے ہوں، اگر نہیں کرتے ہیں نہ کریں، ہمیں درد نہیں ہے۔ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ دنیا والوں سے شرم آئے گی ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، نہیں، شرم رکھنی ہے تو اللہ کی رکھیں، ڈرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، عوام سے مت ڈرے۔